برادران اہل سنت وفاداران مسلک اعلیٰ حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ واصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ وقال اللہ تعالی فی مقام آخر، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر می زنم، دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر می زنم۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ رضویم من نعرے یا اعلی حضرت می زنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم می زنم۔ آئیے کو سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانِ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ وبارک وسلم۔ ہم اور آپ اس ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور شریف کی برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور جان کائنات، روح کائنات، اصل کائنات، شان کائنات، فخر کائنات، مختار کائنات، سبب کائنات، علت کائنات، غایت کائنات، وجہ کائنات، حقیقت کائنات، حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اور ان کی آمد کی خوشی منانے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کس ذات کی آمد کی خوشی میں ہم حاضر ہیں؟ کہ وہ ذات ہے کہ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان وہابیوں نے کئی جگہ ترجمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، کہ لفظ محمد رسول اللہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہ محمد اللہ کے رسول تھے، معاذ اللہ، اور ہم کہتے ہیں رسول ہیں، اور اعلیٰ وہی پیغام دے رہے ہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ جب جان ہوگی تو جسم سلامت ہوگا، جان ہوگی تو آنکھ کام کرے گی، جان ہوگی تو ہاتھ کام کر رہا ہوگا، جان ہوگی تو زبان کام کر رہی ہوگی، جان ہوگی تو پیر کام کر رہا ہوگا، اعضاء اور جوارح کام کر رہے ہوں گے۔ اور اگر جان نہ ہو تو آنکھ ہے مگر دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ ہے مگر ہل نہیں سکتا، پیر ہے مگر چل نہیں سکتا، زبان ہے مگر بول نہیں سکتا۔ پتہ چلا جب جان ہوگی تو سارے اعضاء و جوارح کام کر رہے ہوں گے۔ یہ دنیا چل رہی ہے، سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، ستارے جھلملا رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں۔ یہ دنیا کا نظام جو قائم ہے یہ اس بات کی دلیل ہے اس دنیا کی جان آقائے کائنات موجود ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ جہان کا وجود بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ دنیا کا نظام بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، سورج کا نکلنا بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، چاند کا نکلنا بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ ستاروں کا جھلملانا بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہیں، یہ دن بتا رہا ہے ہمارے آقا موجود ہے، یہ رات بتا رہی ہے ہمارے آقا موجود ہے، یہ صبح بتا رہی ہے ہمارے آقا موجود ہے، یہ شام بتا رہی ہے ہمارے آقا موجود ہیں۔ وہ جو نہ
تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور جب آقا اس دنیا سے مکان سے لامکان تشریف لے گئے تو جو جہاں تھا وہیں رہ گیا تھا، جو جہاں تھا وہیں رہ گیا، یہی تو وجہ ہے، نظام ہی رک گیا تھا، جہاں سورج تھا وہ رہ گیا، جہاں چاند تھا وہ رہ گیا، جو حالت جیسی تھی ویسے بستر اپنی حالت گرم پر تھا، وہ اپنی حالت پہ رہ گیا۔ نبی گئے اور وہاں سے تشریف بھی لائے، لامکاں گئے، عرش پر گئے، جنت و دوزخ جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جو جہاں تھا وہی رک گیا۔ یہی وجہ تھی کہ بستر بھی گرم رہا، زنجیر بھی ہلتی رہی۔ جب جان اس میں موجود ہوگی تو کام ہو رہا ہوگا، اور جب جان مکان سے لامکاں گئی تو سب کا نظام رک گیا۔ تو جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا، کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ لولاک والے، یہ لولاک کے صاحبی کون ہیں؟ لولاک والے کون ہیں؟ ہمارے آقا ہے صاحب لولاک۔ ہمارے صاحب لولاک کیا مطلب؟ یعنی خدا نے فرمایا تھا لولا کا، خدا فرماتا ہے لولا کا، اے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا، لولا کا اگر تمہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں نہ زمین کو بناتا نہ آسمان کو بناتا۔ خدا فرماتا ہے، یہاں تک کہ آیا حدیث قدسی میں فرمایا خدا نے لما اظہرت الربوبیہ، میں رب ہوں یہ بھی ظاہر نہ کرتا۔ رب اپنے آپ کو ظاہر فرما رہا ہے تو وہ نبی کے لیے، نبی کو بھیجنا اس لیے رب نے اپنے رب ہونے کو ظاہر کیا۔ تبھی تو فرماتے ہیں مظہر حق ہو تم ہی، مظہر حق ہو تم ہی۔ مظہر کہتے ہیں، مظہر اس میں ظرف کا لفظ ہے، مظہر یعنی کہ جس جگہ کسی چیز کا ظہور پایا جائے اس جگہ کو مظہر کہا جاتا ہے، یعنی جس ذات کے اندر کسی چیز کا ظہور سمجھ میں آئے، جس کا اظہار ہو رہا ہو جس جگہ پہ، وہ جگہ مظہر۔ مظہر مانے ظہور پانے کی جگہ، اور مظہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنے والا، اظہار کرنے والا۔ تو نبی کی ذات خدا کی مظہر بھی ہے اور نبی کی ذات خدا کی مظہر بھی ہے۔ مظہر رب بھی ہے نبی، مظہر رب بھی ہے نبی۔ تو مظہر حق ہو تم ہی، مظہر حق ہو تم ہی، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود، تم میں ہے ظاہر خدا، تم پہ کروڑوں درود۔ وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً تحقیق کہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، اپنا رسول بھیج کر، رسول بھیج کر اللہ نے احسان فرمایا۔ اور خدا فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو۔ خدا نے نبی کو بھیج کر احسان فرمایا۔ نعمتیں ہزاروں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کسی اور نعمت پر احسان نہیں فرمایا، احسان فرمایا ہے، اور نعمتوں پر بھی احسان فرمایا۔ کہ قرآن پاک میں آپ دیکھیں کئی نعمتوں کو شمار فرمایا، اس کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہ نعمتیں یاد دلا کر کے فرمانا کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی نعمت پر احسان جتانا ہے، یہ بھی نعمت پر احسان جتانا ہے۔ اور بھی کئی جگہ اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، یہ بیان فرمانا بھی احسان جتانا ہے۔ اور اس کے خدا نے فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کرو جو تم پر ہے،
یعنی جو اللہ نے تمہیں نعمت دی اس کا ذکر کرو، یہ بھی احسان جتانا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا لازیدنکم، تو ہم اور بڑھا دیں گے، ہم اور بڑھا دیں گے۔ تو یہ سب جو بیان فرمایا تو یہ سب نعمتوں کا احسان ہے، احسان بتایا جا رہا ہے، احسان جتلایا جا رہا ہے، مگر جس انداز میں یہاں پر احسان جتایا گیا ہے، نبی کو بھیج کر جس انداز میں احسان جتایا گیا اس انداز میں کہیں اور نہیں جتایا گیا، اور نعمتیں گنا کر کے احسان جتایا، کہیں پر نعمتوں کو بیان کر کے احسان جتایا، کہیں یہ فرما کر کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے یہ کہہ کر کے، مگر خاص طور سے لفظ احسان یعنی لفظ منا کا معنی عربی لفظ ہے لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا، اس لفظ کے ذریعے سے جو خاص احسان جتلانے کے لیے ہے، ایسے لفظ سے کہیں اور نہیں بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ کیا چلا، بتانا کیا ہے، بتانا یہ ہے کہ اور بھی نعمتیں اللہ نے دی ہے، مگر جس شان کی نعمت آقا کی ذات ہے، جس عظمت والی نعمت آقا کی ذات ہے، جس رفعت والی نعمت آقا کی ذات ہے، ایسی بے مثال نعمت کوئی اور ہے ہی نہیں۔ یہ بے مثال نعمت ہے، بے مثل نعمت ہے، بے نظیر نعمت ہے، یہ ایسی نعمت ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، جس کا کوئی مثل نہیں ہے، تو وہ آقا کی ذات ہے۔ اس شان سے اللہ نے احسان جتلایا، لقد من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا۔ آقا تشریف لائے اس دنیا میں، 12 ربیع مشہور یہی ہے اور یہی اہل سنت میں معمول ہے، 12ویں تاریخ کی صبح میں آقا کی جلوہ گری ہو رہی ہے، تشریف آوری ہو رہی ہے۔ ابھی آپ نے سنا جناب عالی جناب مجیب صاحب اشمتی نے آپ کو پڑھ کے سنایا وہ سرکار اعلیٰ حضرت کے برادر محترم کا کلام، صبح شب ولادت۔ کیا فرماتے ہیں؟ محروم نہ رہ جائیں، محروم نہ رہ جائیں دنوں رات برکتوں سے، محروم نہ رہ جائیں دنوں رات برکتوں سے، اسی واسطے آیا صبح شب ولادت۔ کیا مطلب یہ ہے، دن چاہ رہا تھا کہ رسول کی جلوہ گری مجھ میں ہو، رات چاہ رہی تھی مجھ میں ہو، مگر اگر دن میں آقا کی تشریف آوری ہوتی تو رات محروم رہ جاتی، رات میں آقا جلوگر ہوتے تو دن محروم رہ جاتا، لہذا خدا نے ایسے وقت میں بھیجا کہ رات جاتے جاتے دیدار کر لے، دن آتے آتے دیدار کر لے، رات جاتے جاتے نبی کا جلوہ دیکھے اور دن آتے آتے نبی کا جلوہ دیکھے، رات کو بھی خوشی مل جائے، دن کو بھی خوشی مل جائے، نہ دن محروم رہے نہ رات محروم رہے، اسی واسطے آیا صبح شب ولادت، اسی واسطے آیا صبح شب ولادت، نہ رات محروم ہو نہ دن محروم ہو۔ ایک بات ذہن میں آتی ہے، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا اگر یہی فلسفہ تھا کہ رات جاتے جاتے دیکھ لے، دن آتے آتے دیکھ لے، تو شام میں بھی ولادت ہوتی تو دن جاتے جاتے دیکھ لیتا، رات آتے آتے دیکھ لیتی، دن کو بھی وہ خوشی مل جاتی جاتے جاتے، رات کو وہ خوشی مل جاتی آتے آتے، شام کے وقت جلوہ گری ہو جاتی، مگر نہیں، مگر دنیا کو پیغام یہ دینا تھا، دنیا کو بتانا یہ تھا کہ اگر شام کے وقت میرے نبی کی آمد ہوتی تو عقل کا اندھا، دیو کا بندہ یا نبی کا دوسرا دشمن کوئی کھڑا ہوتا، بے ایمان کھڑا ہوتا اور کہتا نبی آئے تو اجالا گیا، اندھیرا آ گیا، لہذا میرے نبی کو خدا نے ایسے وقت میں بھیجا ہے تاکہ دنیا یہ نہ کہے، دنیا پکار کے کہے نبی آئے تو تاریکی چھڑ گئی، نبی آئے اندھیرا چھڑ گیا، نبی آئے اجالا پھیل گیا، نبی آئے روشنی پھیل گئی، رات بھی محروم نہ ہو دن بھی محروم نہ ہو، مگر دنیا کو پیغام دیا جائے نبی تاریکیوں کو چھاٹنے کے لیے آئے ہیں، نبی اجالا پھیلانے کے لیے آئے ہیں، نبی کفر کی ظلمت کو مٹانے آئے ہیں، ایمان کی دولت سے منور کرنے آئے ہیں، ایمان کا اجالا لے کر کے آئے ہیں، کفر کی ظلمت کو ہٹانے آئے ہیں۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو،
جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ سبحان اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہو رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ہم جس ماحول میں ہوتے ہیں، جس سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں، تو کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس علاقے میں رہ رہے ہیں بد مذہبیت پھیل رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے کا ماحول صحیح نہیں ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں یہاں چوری اور جھوٹ اور فریب، دھوکہ یا اور بھی جو برائیاں ہیں، چوری چماری ہو، زناکاری ہو، عیاشی ہو، تو ایسا ماحول بنا ہوا ہو۔ اب بچے کی جب پرورش ایسے ماحول میں ہوگی تو بچہ بگڑتا نظر آئے گا، بچے کے اوپر ماحول کا اثر ہوگا، بچے کے اوپر ایسے ماحول کا اثر پڑے گا، تربیت نہیں ہو پائے گی۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان دیکھ رہا ہے کہ یہ ماحول یہاں کا بڑا گندا ہو چکا ہے، چلو یہاں سے اب چلیں کہیں اور رہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں محلے میں جواری بہت ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرا بیٹا ان کی صحبت میں جواری بن جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہاں شرابی بہت ہیں، اب یہاں سے چلو کہیں اور رہیں، ہمارا بچہ چھوٹا ہے، کہیں ایسے ماحول میں رہے گا تو شراب کی عادت پڑ جائے گی، شرابی بن جائے گا۔ ایسا ہو چور بہت ہیں، چوروں کے ساتھ رہے گا، چور بن جائے گا۔ یعنی ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اب جب ماحول بچوں کو اچھا ملتا ہے تو دنیا والے کہتے ہیں کہ اتنا اچھا ہو گیا، یہ ماحول کا اثر ہے، باپ نے اچھی تربیت دی، یہ باپ کی تربیت کا اثر ہے، ماں نے اچھا سبق سکھایا، ماں کی گود کا اثر ہے، ماں نیک ہے، سماج اچھا ہے، معاشرہ اچھا ہے۔ تو ہر کوئی چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے ہمارا بچہ جس ماحول میں پرورش پائے، جس سماج میں پرورش پائے، وہ ماحول اچھا ہو، وہ سماج اچھا ہو، معاشرہ اچھا ہو، لوگ نیک ہو، ایسے لوگوں کی صحبت میں ہمارے بچوں کی پرورش ہو تاکہ بچے کے اندر اچھائیاں آئے، برائیاں ختم ہوتی نظر آئے، بد مذہبیت پھیلے گی تو ایمان والا یہ نہیں دیکھے گا کہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے کیسے چھوڑ دے، اتنی بڑی عمارت ہے کیسے چھوڑ دے۔ وہ ایمان بچانے کے لیے وہاں وہ جگہ بھی چھوڑ سکتا ہے، وہابیت سے بچ نہیں پا رہا۔ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر جس محلے میں رہتے ہو، محلے میں وہابیوں سے نہیں بچ پاتے تو محلہ چھوڑ کے چلے جاؤ، دوسری جگہ رہو۔ جس بستی میں رہتے ہو، دیوبندیوں سے نہیں بچ پاتے، وہابیوں سے نہیں بچ پاتے تو حکم یہ ہے کہ وہاں سے ہجرت کرو۔ محلے میں بچ نہیں پاتے، محلے سے ہجرت کا حکم ہے۔ آبادی میں بچ نہیں پاتے، آبادی سے ہجرت کا حکم ہے۔ شہر میں بچ نہیں پاتے، اس شہر سے ہجرت کا حکم ہے۔ جہاں ایمان بچے جل کر کے وہاں ایمان بچاؤ۔ خدا کی بارگاہ میں یہ بہانہ کام نہ آئے گا۔ ایسا ماحول تھا، بغل میں بھی وہابی تھا، اغل میں بھی وہابی تھا، آگے بھی وہابی تھا، پیچھے بھی وہابی تھا، ہم کیسے بچتے؟ ارے بچنے کا طریقہ اگر سمجھتے اور بچنا چاہتے تو ہجرت کر جاتے، ہجرت کر کے بچا لیتے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ ایمان کی فکر ہوگی تو تم ہجرت بھی کرو گے، بدل بھی دو گے، بچوں کی تربیت کی فکر ہوگی تو اچھا ماحول تلاش کرو گے۔ معاملہ یہ ہے کہ جب ہمیں بچے سے محبت ہوتی ہے، بچے کے مستقبل کو دیکھتے ہیں تو ہم ماحول کو بدلنا چاہتے ہیں، سماج اچھے سماج میں رہنا چاہتے ہیں، اچھے معاشرے میں رہنا چاہتے ہیں۔ مگر ماجرا کیا ہے؟ اے مولا، جب تو اپنے محبوب کو سرزمین مکہ پر بھیج رہا ہے تو ایسے ماحول میں جہاں زنا عام ہے، ایسے ماحول میں جہاں جھوٹ عام ہے، ایسے ماحول میں جہاں شراب عام ہے، ایسے ماحول میں جہاں عیاشیاں عام ہے، ایسے ماحول میں جہاں خیانت عام ہے، ایسے ماحول میں جہاں کفر ہے، ایسے ماحول میں جہاں برائیاں ہی برائیاں ہیں، اے مولا تیرا محبوب، تو نے اپنے محبوب کو ایسے گندے اور ایسے برے ماحول میں، ایسے گندے معاشرے میں، ایسے گندے سماج میں بھیجا۔ مولا ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملے گا کہ اے میرے بندو سنو، اگر کوئی بچہ اچھے سماج میں پلتا ہے اور تربیت پاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اس بچے کو سماج اچھا ملا ہے،
اس بچے کو معاشرہ اچھا ملا ہے، اس بچے کو والد کی تربیت اچھی ملی ہے، اس بچے کو والدہ کی تربیت اچھی ملی ہے، یہ بچہ نیک کیوں ہے؟ سماج والے بڑے نیک ہیں۔ یہ بچہ جو ہے اتنا شریف کیوں ہے؟ سماج والے، معاشرے والے بڑے شریف ہیں، گھر والے بڑے شریف ہیں۔ پتہ چلا بچہ اگر اچھے ماحول میں تربیت پاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ اثر جو ہے سماج کا ہے، معاشرے کا ہے، تربیت کا ہے، یعنی اس کی اچھائی معاشرے کی اچھائی کے احسان تلے دب گئی، سماج کے احسان تلے دب گئی، گھر کے احسان تلے دب گئی، خاندان کے احسان تلے دب گئی۔ خدا بتا رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو ایسے ماحول میں بھیجیں گے، جھوٹ عام ہوگا، شراب عام ہوگی، جوا عام ہوگا، زنا عام ہوگا، خیانت عام ہوگی، آپ جائیں گے ایسے ماحول میں، آپ پرورش پائیں گے تاکہ کل ہو کر کے کوئی یہ نہ کہے کہ سماج کا احسان ہے، معاشرے کا احسان ہے، گھر کا احسان ہے، خاندان۔ اے محبوب آپ پر کسی کا احسان نہیں، اے محبوب آپ پر کسی کا احسان نہیں۔ اور جب ایسے ماحول میں آپ مثال دے کر کے، ایک مثال بن کر کے جب ہوں گے اور آواز دیں گے، پہاڑ کی چوٹی سے، فاران کی چوٹی سے پوچھیں گے میرے بارے میں کیا کہتے ہو، تو لوگ کہیں گے یا رسول اللہ انت صادق الوعد الامین، آپ تو صادق الوعد ہیں، آپ تو امین ہیں۔ تو یہ جب کہیں گے تو دنیا سمجھے گی کہ یہ صادق الوعد ہونے کا اثر ان کے اندر جو آیا یہ سماج کی وجہ سے نہیں ہے، معاشرے کی وجہ سے نہیں ہے، کسی کی تربیت سے نہیں ہے، یہ امین ہے۔ تو معاشرے ایسے ماحول میں امین ہے جہاں خیانت ہی خیانت ہے، ایسے ماحول میں صادق الوعد ہے جہاں وعدہ خلافی ہو رہی ہے، جھوٹے ہیں۔ یعنی اے محبوب آپ پر سماج کا احسان نہ ہو، آپ پر معاشرے کا احسان نہ ہو۔ اور جب ایسے ماحول میں جائیں گے، نبی تشریف لائے اور نبی نے دنیا کو سبق دیا، سچائی کا سبق دیا، عدالت کا سبق دیا، سخاوت کا سبق دیا، تو دنیا نے جانا، دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے دیکھا پہچانا کہ وہ نبی ان پر کسی کا احسان نہیں، اور ان کا احسان سب پر ہے کہ ایسے ماحول میں ابو بکر کو صداقت کا امام بنا دیا، ایسے ماحول میں فاروق اعظم کو عدالت کا سلطان بنا دیا، ایسے ماحول میں عثمان ذو النورین کو سخاوت کا تاجدار بنا دیا، مولائے کائنات کو شجاعت کا علم بردار بنا دیا۔ ایسے ماحول میں جہاں برائیاں ہی برائیاں تھی، میرے آقا نے ساری برائیوں کا خاتمہ کر کے، کفر کو مٹا کر کے، شرک کو مٹا کر کے، گمراہیت کو مٹا کر کے، جھوٹ کو مٹا کر کے، خیانت کو مٹا کر کے، شراب نوشی کو ختم کرا کر کے دنیا کو بڑا پیغام دیا اے دنیا والو مجھ پر کسی کا احسان نہیں اور سب پر میرا احسان ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ تو نبی پر کسی کا احسان نہیں اور نبی کا احسان سب پر ہے، یعنی جو نعمت مل رہی ہے وہ نبی کے صدقے میں، کوئی صداقت پا رہا ہے تو نبی کے در سے، عدالت دی جا رہی ہے تو نبی کی بارگاہ سے، شجاعت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، سخاوت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، عظمت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، رفعت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے، دولت مل رہی ہے نبی کی بارگاہ سے۔ لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ میرے نبی وہ ہیں، اسی وجہ کسی کا احسان نہ ہو اس لیے آقا کو میرے رب نے امی بنا کر کے بھیجا۔ امی کا معنی یہ دیوبندی اور وہابی نبی کے دشمن گستاخ یہ امی کا معنی کرتے ان پڑھ، معاذ اللہ۔ امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ان پڑھ نہیں ہے،
امی کا معنی ہے دنیا میں جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو، ان کا استاد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ ان کا استاد، ان کا معلم و استاد تو خدا ہے۔ الرحمن علم القرآن۔ وہ دنیا میں کسی سے پڑھنے نہیں آئے تھے، وہ دنیا کو پڑھانے آئے تھے۔ وہ دنیا میں کسی سے علم لینے نہیں آئے تھے، بلکہ دنیا کو علم دینے آئے تھے۔ وہ دنیا میں سخاوت کا درس دینے آئے تھے۔ ارے خدا فرماتا انک لعلی خلق عظیم، سبحان اللہ، انک لعلی، اے محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں۔ اس کا لفظی معنی کرے انکا، بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا انکا لصاحب الخلق العظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، یہ بھی فرما سکتا تھا، مگر خدا فرماتا لعلی خلق عظیم، خلق عظیم پر ہیں۔ یعنی پر کا مطلب سمجھا، یہ چیز اس پر ہے، مطلب یہ موبائل جو ہے اس قالین پر ہے، یعنی قالین موبائل کے نیچے ہے، ہم زمین پر ہیں، یعنی زمین ہمارے قدموں کے نیچے ہے۔ تو خدا فرما رہا آپ خلق عظیم پر ہیں، یعنی اے محبوب اخلاق کو اخلاق اس لیے کہا گیا کہ اسے آپ کے قدموں کی برکت مل گئی ہے، آپ کا قدم خلق عظیم سے مس ہو گیا ہے، آپ اس پر ہیں، اس لیے وہ اچھی صفت ہے۔ جس صفت کو میرے نبی سے نسبت ہو گئی وہ صفت اچھی ہو گئی، اور جس صفت کو نبی سے نسبت نہ ہوئی وہ صفت بری ہو گئی۔ سچائی کو نبی نے اختیار کیا وہ صفت اچھی ہو گئی، جھوٹ کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی، امانت کو اختیار کیا وہ صفت اچھی ہو گئی، خیانت کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عدالت کو اپنایا وہ صفت اچھی ہو گئی، ظلم کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی، حق کو اپنایا وہ صفت اچھی ہو گئی، باطل کو ٹھکرا دیا وہ صفت بری ہو گئی۔ تو حضرات گرامی ایمان کو اختیار کیا، کفر کو ٹھکرایا، ایمان اچھا ہے کفر برا ہے، جو بھی صفتیں اچھی ہوئی تو یہ نبی کے قدم کی برکت ہے۔ جس کو نبی سے نسبت ہو گئی وہ چیز اچھی ہو گئی، اور جس کی نسبت نبی سے نہ جڑ سکی وہی صفت بری ہو گئی، یعنی جسے اچھا بننا ہو وہ نبی سے جڑ جائے، جسے اچھا بننا ہو وہ نبی سے جڑ جائے، اور جسے برا بننا ہو وہ نبی سے کٹ جائے، وہ نبی سے کٹ جائے۔ تو جو اچھا بننے کے لیے نبی کی بارگاہ میں جانا ہوگا، اچھا بننے کے لیے نبی کی غلامی اختیار کرنی، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے۔ یہ خدا کے کیسے ہوئے؟ خدا کا ہونا ہے تو نبی کا ہونا ہوگا، اور نبی کا در چھوڑ کر کے خدا تک پہنچنا چاہو تو فرما دیا سرکار مفتی اعظم ہند نے وصلے مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو نبی کے ہوگے تو خدا کے ہو سکتے ہو، اور بغیر در مصطفیٰ کو چھوڑے خدا تک پہنچنا چاہو بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، گھومو چاہے جدھر، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، اور ان کو چھوڑ کر کے اللہ اللہ کرتے رہو تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت واللہ ذکر حق نہیں کنجی سطر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں کنجی، بغیر نبی کا ذکر کیے خدا کا ذکر کرو گے تو یہی ذکر خدا تمہیں جہنم میں پہنچا دے گا، اور کچھ چاہیے تو نبی کا دامن تھامنا ہوگا، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، حاشا غلط
غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے۔ تو پتہ کیا چلا، اچھا بننا ہے تو نبی کا دامن تھام لو، اور برا ہونا ہے تو نبی سے کٹ جاؤ۔ جو نبی سے جڑ گیا وہ خدا تک پہنچ گیا، اور جو نبی سے کٹ گیا وہ جہنم میں جل گیا، وہ جہنم میں چلا گیا۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا۔ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ درود پاک پڑھیے ایک بہترین صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ سیدنا سرکار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو ماننے کا دعویٰ وہابی بھی کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، مگر پتہ نہیں جشن چراغاں سے کیوں جلتا ہے۔ ان کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، میلاد سے چڑھتا ہے، ان کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے اور میلاد النبی پر اعتراض کرتا ہے۔ ارے ساری عیدوں کی عید تو یہی عید میلاد النبی ہے۔ اور ایک واقعہ سنیے، ایمان تازہ ہوگا، اور جتنا ہو سکے اس مبارک مہینے میں غریبوں کی مدد ہو، اور گھر کو سجانا ہو، دوستوں کی دعوت کرنا ہو، احباب کو کھلانا ہو۔ جتنا کھلائیں گے اتنی ہی برکت ملے گی، جتنا لٹائیں گے اتنا ہی ملے گا۔ اور ہم تو اس مزاج کے ہیں، اور الحمدللہ ہر سنی کو ہونا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر۔ جس سے نبی کا دشمن جلے وہ کرو، سجاوٹ سے جل رہا ہے خوب کرو، جھنڈا لگانے سے جل رہا ہے خوب جھنڈے لگاؤ، اور لنگر کرنے سے جلے وہ کرو، جلوس نکالنے سے جلے وہ کرو، نبی کی آنے کی خوشی میں جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ اور یہ کس قدر قابل فخر اور کس قدر خدا کی بارگاہ میں محبوب، اب نبی کی بارگاہ میں محبوب ہے کہ ایک واقعہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کو بھی ماننے کا دعویٰ یہ کرتے ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد، یعنی اسماعیل دہلوی کے پردادا، اسماعیل دہلوی کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد حضرت شاہ عبد الرحیم، ان کا دستور یہ تھا کہ جب 12ویں شریف کی تاریخ آتی تھی، میلاد النبی کا مہینہ آتا تھا، وہ جو ہو سکتا تھا لنگر کرتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، کھلاتے پلاتے تھے۔ ایک سال ایسا آیا کہ قحط کا سال پڑ گیا، یعنی کوئی سامان ملنے کو تیار نہیں، قحط پڑا ہوا ہے، کہیں کچھ سامان مہیا نہیں، تو بہت مشکل سے کچھ بھنے ہوئے چنے مل گئے، کچھ بھنے ہوئے چنے مل گئے، اور نبی کے نام پر اسی چنے پر فاتحہ دلایا، اور اس کے بعد اسی چنے کو تقسیم کیا۔ اور کچھ دل میں یہ خیال رہا ہوگا کہ اس سال جو ہے کچھ ہو نہ سکا، اس سال جو ہے کچھ ہو نہ سکا، جو کچھ میسر آیا وہ ہم نے کیا، تو بھنے ہوئے چنے کچھ میسر آئے، اسی پر فاتحہ دے کر کے اسی کو تقسیم کیا، نبی کے نام پر لنگر کیا، لوگوں کو کھلایا پلایا۔ اب دل میں ہو سکتا کچھ خیال گزرا ہو، رات آرام کرنے کے لیے گئے، آنکھ لگی، آقائے دو جہاں کا چہرہ زیبا سامنے ہے، نبی کو دیکھ رہے ہیں، اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہی چنا جسے ہم نے نبی کے نام پر لٹایا ہے، بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے، نبی وہ تناول فرما رہے ہیں، نبی تناول فرما رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ نبی کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم کتنی دیگ پکا رہے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا تم بریانی پکا رہے ہو یا کھچڑی پکا رہے ہو، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تم مرغا بنا رہے ہو یا بکرا، یہ دیکھا جاتا ہے نبی کی سچی محبت میں تم سے کیا ہو پا رہا ہے اور کیا کر رہے ہو، وہاں دل دیکھا جاتا ہے۔ تو وہ نبی تناول فرماتے، یہ خود نبی کی بارگاہ میں پسند آیا اور نبی نے قبول فرما لیا، تو یہ تو ان کے کرم کی بات ہے۔ اب سنیے،
فرماتے ہیں شیخ عبدالحق یہ واقعہ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کا تھا، اور یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی محدث علی الاطلاق جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا ہے، فرماتے ہیں اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیرے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں، البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل، سارے اعمال فساد نیت کے شکار، سمجھ رہے ہیں، سارے اعمال کو کہہ دیا۔ لوگوں کو نماز پڑھ کے گھمنڈ ہوتا ہے، روزہ رکھ کر کے گھمنڈ ہوتا ہے، زکوٰۃ دے کر کے گھمنڈ ہوتا ہے، تو عمل پر گھمنڈ کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ سرکار مفتی اعظم ہند سے بڑھ کر کس کا عمل ہوگا اس زمانے میں؟ وہ مفتی اعظم و متقی اعظم فرمائے میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا، مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ تو بچنا ہے تو صرف سرکار کا دامن تھامو، عمل پہ گھمنڈ نہ کرو، عمل پہ بھروسہ نہ کرو۔ یہ محدث علی الاطلاق فرماتے ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، وہ یہ کہ مجلس میلاد پاک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، مجلس میلاد پاک کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں، اور نہایت ہی عاجزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ اے اللہ، فرماتے سنیے، اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے، اس لیے ارحم الراحمین مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ 1000 نمازیں پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، بالکل ضروری ہے، جس پر فرض ہے، بغیر اس کے ادا کیے ہوئے کوئی چارہ نہیں ہے، مگر دعا یہ کرو کہ وہ عمل قبول ہو جائے، فخر و گھمنڈ کرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور کسی پر یقین، یہ سبق کیا دے رہے ہیں کہ وہ سب ہمارے تمام اعمال فساد نیت کے شکار ہیں، پتہ نہیں کیا قبول ہے کہ نہیں قبول ہے، مگر سبحان اللہ یہ میلاد شریف تو ہر ایک کو چاہیے اپنے گھر میں حسب استطاعت میلاد شریف کی محفل منعقد کرے، دوسروں کو نہیں بلا سکتے، خود بیٹھ کے پڑھیں، اکیلے پڑھیں، گھر والوں کو بٹھائیں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اس لیے ارحم الراحمین مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا۔ سوچیے تو صحیح، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنہوں نے علم حدیث کو ہندوستان میں پھیلایا ہے، جن کو آقا نے ہندوستان میں بھیجا ہے، یہ وہ محدث ہیں اور وہ محقق ہیں اور وہ بڑے فقیہ ہیں کہ کئی 100 کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہیں، بہت۔ تو فرماتے ہیں اتنا بڑے عالم، اتنے بڑے محدث، محقق، اتنے بڑے فقیہ، یہ فرماتے ہیں مجھے اس کا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائے گا نہیں جائے گا، بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہ ہوگی۔ جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں دعا کرے تو وہ دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو میلاد پڑھتے ہوئے